ناول آبرو قسط نمبر 10۔ 15 منٹ مسلسل بھاگنے کے بعد کہیں جا کر اسے فارم ہاؤس کا مین گیٹ نظر آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا اور اب آگے کیا کرے وہ فارم ہاؤس شہر سے دور ایک سنسان ویرانے میں موجود تھا۔ باہر تو وہ نکل چکی تھی لیکن اسے اب رکشہ یا ٹیکسی کے لیے کسی روڈ تک پہنچنا تھا۔ چلتے چلتے ایک دم رک کر اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ دور دور تک سڑک کا نام و نشان نہیں تھا۔ سورج غروب ہونے میں بھی بمشکل 10 منٹ رہ گئے تھے۔ ایک مشکل سے نکل کر وہ دوسری مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس علاقے سے باہر نکل رہی ہے یا مزید اندر جا رہی ہے، لیکن رک جانا زیادہ خطرناک تھا، سو وہ چلتی رہی۔ تھوڑا آگے جا کر اسے ایک کچا راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے پر چلنے لگی کہ کہیں تو یہ جا کر روڈ سے ہی ملے گا۔ اس راستے پر چلتے تھوڑا آگے پہنچی تھی کہ ایک پیچھے سے کھلی ہوئی گاڑی جو سامان لوڈ کرنے کے کام میں آتی ہے اس کے سامنے آ رکی۔ اس میں تقریباً 12 آدمی موجود تھے جو مٹی میں اٹے ہوئے تھے، شاید مزدور تھے جو وہیں کہیں کام کرتے ہوں گے۔ وہ سب ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر رک گئے اور علیزہ کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی گندی ہوس زدہ نظروں سے علیزہ تو ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ آئیں ہم چھوڑ دیں؟ ان میں سے ایک نے بہت غلیظ لہجے میں بولا۔ دور ہٹو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، راستہ چھوڑو میرا، وہ حلق کے بل چلائی۔ سب کے سب اس کے قریب آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اچانک فضا میں فائر کی آواز گونجی اور ایک گولی اس آدمی کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں آ کر پیوست ہو گئی۔ خون کا ایک فوارہ جو اس کے ہاتھ سے ابلنے لگا اور وہ وہیں زمین پر پڑا تڑپنے لگا۔ علیزہ کے حلق سے تو چیخ بھی نہ نکل سکی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دو بڑی بڑی حسین کالی گاڑیاں موجود تھیں۔ لمحے میں گارڈز آگے آئے اور اپنے اسلحے کے زور پر ان تمام آدمیوں کو ہاتھ اوپر کیے زمین پر بٹھا دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ شخص چلتا بالکل علیزہ کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کے اچوک نشانے سے وہ آدمی اپنے ہاتھ سے ہی محروم ہو چکا تھا۔ ہاں، وہ اذلان ہی تھا۔ اذلان نے علیزہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنی ٹرکش گن کا نشانہ اس زمین پر پڑے ہوئے شخص پر باندھا ہوا تھا اور پھر ایک ہی جست میں اپنی گن میں موجود سب گولیاں اس آدمی کے سر کے پاس فائر کیں جس سے وہ مکمل بے ہوش ہو گیا۔ علیزہ کے منہ سے بے ساختہ ہی زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اذلان نے پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں نہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی اور ساتھ نہیں نہیں بھی بول رہی تھی۔ اذلان رکا اور چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے اپنے غصے سے لبریز آنکھوں کو اس کی خوف سے پھٹی آنکھوں میں گاڑے بولا۔ بہت چیمپئن سمجھتی ہو تم خود کو، ہاں؟ اگر میں نہیں آتا تو یہ سارے گدھ کسی مردار کی طرح تمہیں نوچ کھاتے۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ اس کی دھاڑ کسی بپھرے ہوئے شیر جیسی تھی۔ علیزہ نے اسے پہلی دفعہ ایسے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی تو وہ خود کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اذلان بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب دونوں سفر کر رہے تھے۔ جا کہاں رہے تھے یہ علیزہ نہیں جانتی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ایسے لگی بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ وہیں اذلان جبڑے بھیجے اپنا سر سیٹ کی پشت پر ٹکائے بیٹھا، ہاتھ میں گن ابھی بھی موجود تھی۔ وہ اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گاڑی میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ایک لمبا سفر اسے خاموشی اور تناؤ میں کٹا۔ علیزہ کی آنکھوں میں چمک ابھری جب اس نے گاڑی اپنے علاقے میں داخل ہوتی دیکھی۔ وہ جو اس قدر خوفزدہ تھی کہ اب نہ جانے اذلان اسے اپنے ساتھ کہاں لے جائے، اس کی عزت کا کیا ہوگا، اس کے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوگا۔ ہزاروں وسوسے جو امٹ امٹ کر اس کے ذہن میں آ رہے تھے سب غلط ثابت ہوئے۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا، مطلب وہ شخص جو کچھ وقت پہلے خود اس کی عزت لوٹنے کے در پہ تھا، اچانک وہی آ کر اسے بچاتا ہے اور بحفاظت گھر بھی چھوڑتا ہے۔ یہی بات خود اذلان بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے علیزہ کو جانے ہی کیوں دیا، اور یہی نہیں اس کے خاطر ایک شخص کو قتل کر دینے کے در پہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ اب اس کا سامان اٹھائے سڑکوں پر اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، جب تک میں اس سے اپنا بدلہ نہ لے لوں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات اذلان نے خود سے کہی۔ شاید اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ علیزہ کو بچانے کے پیچھے اسی کا مقصد ہے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے جب گاڑی علیزہ کے گھر کے پیچھے والی سڑک پہ تھوڑا دور رک گئی۔ علیزہ نے گاڑی رکتے ہی جھپٹ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ندارد، دروازے لاک تھے۔ بہت جلدی ہے گھر جانے کی تمہیں، اذلان نے اس کا پرس اور چادر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اب میری بات کان کھول کر سن لو، کل اگر قیامت بھی آ جائے تو بھی تم وقت پر آفس آؤ گی۔ جیسا کہ تم چاہتی تھی کہ ہم کل بات کریں تو کل ہی فل اینڈ فائنل بات ہو جائے۔ اب
اگر تم نے کل نہ آنے کی غلطی کی تو وہ ہوگا جو تم نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تم مجھے نہیں جانتی علیزہ۔ وحشت اور رعب سے کہی گئی اس بات نے علیزہ کو اندر تک لرزا دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی علیزہ اپنے پاپا سے لپٹ کر رونے لگی۔ گھر میں سب پریشان ہو گئے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ علیزہ کیا ہوا میری بچی؟ میرا دل ڈوب رہا ہے، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کی مما نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے، آج آپ مجھے کھو دیتی، اگر اللہ میری حفاظت نہ کرتا تو آپ مجھے کھو دیتی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اپنی کہی بات کا اصل مطلب وہ خود ہی جانتی تھی۔ اس کے مما پاپا بہن بھائی سب اس کے ارد گرد بیٹھے اسے چپ کروا رہے تھے۔ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، جاؤ نماز پڑھو اور سجدے میں اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری حفاظت کی۔ تم تو میری بہت اچھی اور فرمانبردار بیٹی ہو، چلو اب رونا بند کرو، سب ٹھیک ہے۔ اس کے پاپا نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ شاور کے نیچے کھڑے وہ مسلسل اپنے جسم کے ان حصوں کو گھس رہی تھی جن کو اذلان نے بے باکی سے چھوا تھا۔ اب اسے اپنے غم بانٹنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی جسے سب کھل کر بتا سکے، اور اپنے دل کی بات اس کو بتانے سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جو آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو۔ وہ مسلسل سجدے میں سر پٹک رہی تھی۔ کیا نہیں تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اپنی عزت سمیت گھر واپس آ گئی۔ ساتھ اپنی بے وقوفی پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک بے وقوف بنتی رہی اذلان کے ہاتھوں۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور وہ اس غفلت میں تھی کہ اذلان اچھا انسان ہے۔ تیسرا اور سب سے پریشان کن مسئلہ اب کل کا تھا۔ اسے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب کل کیا ہوگا۔ اگر وہ کل نہیں جاتی تو اس کے ماں باپ اور سارا زمانہ تماشا دیکھے گا، لیکن اگر چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک دفعہ تو وہ بچ گئی، لیکن کیا وہ دوسری دفعہ بھی بچ پائے گی؟ علیزہ اٹھ جاؤ، آج جانا نہیں ہے کیا؟ اس کی مما نے اسے جگاتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کے بخار کی تمازت سے سر پھٹ رہا تھا۔ مما مجھے ٹیبلٹ لا دیں، میرا آفس جانا ضروری ہے آج، دوائی کھاؤں گی تو بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ وہ ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ نہیں، کال کر کے منع کر دو، اگر چکر آ گئے، بے ہوش ہو گئی راستے میں کہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا مما، فکر مت کریں، کیونکہ میرا محافظ میرا رب ہے، اس نے جذب سے بولا۔ اس ذومانی بات کا مطلب وہی جانتی تھی۔ آپ مجھے ٹیبلٹ اور ایک کپ چائے لا دیں جب تک میں ریڈی ہو جاؤں، یہ کہتی ہوئی وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے آفس میں داخل ہوئی۔ شرارتی مسکراہٹ اور چہرے کی گلاب کی سی شادابی ایک ہی دن میں مان پڑ گئی تھی۔ بخار ابھی بھی ہو رہا تھا تو سیدھے اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی اور سر ٹیبل پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اذلان کے آنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں علیزہ کا فون رنگ ہوا۔ سر کالنگ لکھا ہوا دیکھ اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ کال ریسیو کی۔ جی، آج سلام کرنے کی زحمت نہیں کی گئی، وہ اس پر سلامتی بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گاڑی بھیجی ہے میں نے، گھر آؤں، یہ کہہ کر فون کاٹ دیا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر بے بسی سے فون کی اسکرین کو تکتی رہی، اب کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ساری ہمت جمع کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے لینے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ 4 گارڈز بھی بھیجے گئے تھے، جیسے وہ چلتی گاڑی سے کود کر بھاگ جائے گی۔ سارے راستے ورد اور دعائیں کرتی ہوئی وہ اذلان کے عالیشان محل نما گھر میں پہنچی۔ اسے ان گارڈز کی موجودگی زہر لگ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ گھر میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے سے نہیں ہٹ رہے؟ وہ چلائی۔ معاف کیجیے گا لیکن ہمیں آپ کو سر کے روم تک چھوڑنے کا آرڈر ملا ہے، ان میں سے ایک نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جنگلی جانور، بے غیرت آدمی، ایسے ہزار القاب سے علیزہ نے اذلان کو نوازا، لیکن دل میں اذلان کا روم اوپری منزل پر تھا۔ ٹک ٹک، گارڈ نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی سب گارڈ ایک دم پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ علیزہ سمجھ گئی کہ اب اسے دروازہ کھول کر اندر جانا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا بیڈ روم تھا۔ وہ ایک کمرہ ہی اس کے پورے گھر سے بھی بڑا تھا۔ بلیک کریم کی تھیم سے سجا ہوا وہ بیڈ روم، جس میں پردے، بیڈ، صوفہ سیٹ، قالین، فرش، لیمپ، لائٹس، ہر چیز ہی اتنی قیمتی تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ کر دیں، لیکن اسے اس سب سے 1% بھی رغبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اندر آ تو گئی تھی لیکن دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اذلان کمرے کی بائیں جانب بنے ایک دروازے سے اندر آیا۔ وہاں سے دھوپ کی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس کے ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ ٹیرس کا دروازہ تھا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر پر بلیک سینڈو شرٹ پہن رکھی تھی، جس سے اس کا کشادہ سینہ اور کثرتی بازو نمایاں تھے۔ وہ شاہانہ چال چلتا ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ویلکم ٹو مائی بیڈ روم۔ یہ جملہ سن کر علیزہ کے حلق میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلوایا تھا؟
بہت ضروری پریزنٹیشن بنا رہی تھی میں، علیزہ کے ٹھنڈے ٹھار اے سی میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ واہ، مجھ سے بھی زیادہ میرے بزنس کی فکر ہے تمہیں تو۔ میموری لاس ہو گئی ہے کیا تمہاری؟ بھول گئی؟ کل بات کریں گے، ابھی آپ ہوش میں نہیں؟ ابھی مکمل ہوش میں ہوں میں۔ اب آؤ بات کریں۔ آخری 3 لفظ اس نے علیزہ کے انتہائی قریب آ کر بولے۔ علیزہ کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ اذلان اس کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ جاؤ یہ عبایا اتارو اور بیڈ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس بات پر علیزہ نے نگاہیں اٹھائیں۔ اس سے پہلے کچھ بولتی اذلان نے کہا، اور مجھے اپنی کوئی بات دہرانی نہ پڑے، نہیں تو 1 منٹ میں یہ کانورسیشنل میٹنگ ختم ہو جائے گی۔ ابھی میرا موڈ صحیح ہے، اگر میرا دماغ خراب ہوا تو میں تمہاری حالت خراب کر دوں گا۔ گاٹ اٹ مائی ڈیئر ریونج۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول لائک اور سبسکرائب کر دیا کرے گائز، اور بتایا کریں، اپنی کمنٹ میں رائے دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔